بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یا الحمدللہ پچھلی مجلس میں حدیث ذباب پر کچھ گفتگو ہو گئی تھی. اعراب کی تو پہلے بات ہو گئی تھی، پھر بعد میں اس کے تھوڑے جو فوائد ہیں اس پہ بھی بات ہو گئی تھی. تو ہلکا پھلکا اس میں جو فوائد ہمیں دیکھے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو اگر مکھی کسی کے مشروب میں گر جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ اگر کسی کے مشروب میں مکھی گر گئی تو اس کو دوبارہ ڈبو کے پھینک کے پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، مکھی کو ڈبو کے پھر اس کو نکالیں. کیا ڈبوئے بغیر اس کو نکال دیں تو صحیح ہوگا؟ نہیں، ڈبو کے نکالیں گے. کیوں کیونکہ اس کے ایک پر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ظاہر رہتا ہے اور دوسرے میں شفا رہتی ہے. ہاں، اور جب وہ گرتی ہے کسی مشروب میں تو جس میں زہر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سم کا لفظ بھی آتا ہے دوسری روایت میں. سم زہر کو بولتے ہیں. یہاں پہ اس حدیث میں تو ہے کہ دا یعنی بیماری، لیکن سم کا لفظ بھی آتا ہے تو اس پر کو آگے کرتی ہے اور شفا والے پر کو پیچھے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بہت مہم قاعدہ ہم نے اسی حدیث کے حساب سے بتایا تھا علماء نے، فقہا نے، جن میں ابراہیم التیمی ہے میرے خیال میں سب سے پہلے جنہوں نے یہ قاعدہ نکالا تھا. اس کے بعد علماء نے اس کو اختیار کیا. وہ قاعدہ کیا ہے اسی حدیث کے اعتبار سے؟ کہ جو بھی چیز جو جانور ہے جیسے مکھی کی جیسے جس میں خون ہی ہے، بنا خون والی میں یہ ہے، وہ اگر پانی میں گریں گے تو پانی جو بھی وہ ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. اس کو عربی عبارت جو ہے وہ بھی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. وہ جیسے بولتے ہیں مالا نفس لہ سائلہ، کیونکہ مثال آپ کے پاس رہے گی کہ نفس کا لفظ جو ہے یہ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے. روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اپنی جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ خون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. مالا نفس لہ سائلہ، جس کا کوئی بہتا ہوا خون نہ ہو. مالا نفس لہ سائلہ لا ينجس الماء اذا مات فيه، اگر پانی مر جائے تو اس پانی کو یہ ناپاک نہیں کرتے. جیسے مکھی ہے، اور علامہ صنعانی نے جیسے شہد کی مکھی کی مثال دی تھی اور مکڑی کی مثال دی تھی، عنکبوت زنبوری کی مثال دی تھی. تو یہ چیز یہ بہت مہم قاعدہ ہے جو کہ اسی حدیث سے نکلتا ہے کہ ما لا نفس له سائلہ لا ينجس الماء اذا مات فيه. اور دوسری چیز کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں جن میں سائنس بھی پڑتی ہیں ان کی تحقیق کرنے کے لیے، کیا سائنس کی تحقیق کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں پر، ہمیں ایسی احادیث پر ایمان لانا چاہیے؟ نہیں، ہاں ہرگز نہیں. ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ گئی، حدیث ہمارے سامنے ثابت ہوگی کہ حدیث واقعی میں آپ وسلم سے اس کی نسبت صحیح ہے. ہمارا کام ہے سمعنا وطعنا صدقنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے تصدیق کی، ہم نے اطاعت کی. اگر سائنس بعد میں جا کے اس کو تحقیق کر دیتی تو یہ اور زیادہ تاکید ہو گئی، لیکن اس سے ایک مومن کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ بھئی سائنس جس کو واضح کرے گی اس کو ہم مانتے ہیں، باقی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں وہی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ ہیں، بلکہ کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے اس قسم کے اعتراضات کیے. اور جس طرح ہم نے بات بھی کی تھی کہ کچھ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. اور ہم نے دوسرے جانوروں کی بھی مثال دی تھی کہ اللہ نے کیسے ان میں حس رکھی ہے، کیسے انہوں نے اس قسم کی سوچنے کی قوت ان میں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی حدیث کی تو بڑھتے ہیں. آخری حدیث ہے باب المیاہ میں، اس میں باب المیاہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. جی بسم اللہ کریں، یہاں سے پڑھتے ہیں. وعن ابی قتادہ نہیں، عن ابی وعن ابی جی کیا ہے واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خطیہ من البہیمۃ وهي حیات فهو میت. ابو داود والترمذی وحسنہ اخرجہ ابو داود. اچھا میں ادھر سے پڑھا تھا کتاب سے میرے. واخرجہ ابو داود والترمذی ابو داود کا بھی نہیں آئے گا، ابو داود آئے گا کیونکہ مضاف الیہ ہے. ابو مضاف ہے اور داؤد مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟
مجرور مجرور. تو یہ یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ نصب کیوں آخر والے میں؟ آخر کون سا؟ ابو داؤد. ہاں یہ مضاف الیہ مجرور ہونا چاہیے نا، تو آخر میں دال کے بعد پتہ کیوں؟ یہ نعمت انل کشرا ہے پتہ. ہاں لیکن کیوں؟ یہ کون سی قسم میں سے؟ یہ ممنوع من الصرف ہے. ہاں ممنوع من الصرف ہے. کس وجہ سے؟ اور یہ اجنبی علمی، علمیت ہے اور عالمیت ہے اور عجمیت ہے. عجمیت ہے یعنی یہ علم ہے اور عجمی نام ہے، اس لیے ابو داؤد. عام طور پر جتنے بھی انبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ایک دو نام اور ہیں جیسے نوح علیہ السلام کا نام ہے اور لوط علیہ السلام کا نام ہے، باقی تمام اکثر نام جو ہیں وہ عجمی نام ہے. ابراہیم ہو گئے، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے عجمی نام ہیں، اس لیے سب کے سب غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے، تو ابو داؤدی کبھی نہیں آئے گا. ابو داؤدہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ محلاً مجرور ہے لیکن اس میں کسرہ کی علامت فتح نیابت عن الکسرہ. ٹھیک ہے. حسنہ کا کیا مطلب؟ حسن مطلب حسن درجے کو. ہاں حدیث کو حسن کیا ہے. حسنہ ہو تو ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ جب فعل کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اس کا کیا محل ہے؟ یہ مضاف الیہ. یہ بھی نہیں یہ فعل کے ساتھ جڑا. نہیں یہ فعل کے ساتھ جڑا ہے. یہ مفعول بھی ہے. ہاں مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مفعول بھی مطلب حسنہ اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو یہ مراد یہ حدیث ہے. اور حسنہ کا فاعل کون ہے؟ حسنہ ہوا. ہوا. اور ہوا کس پہ لوٹے گا؟ ترمذی کی طرف. ہاں ترمذی کی طرف، کیونکہ وہ سب سے قریب وہی ہے. سب سے قریب جو ضمیر عام طور پر جو سب سے قریب ہوتا ہے نا مرجع، اس کی طرف لوٹتا ہے. الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو اس کے لیے، نہیں تو عام طور پہ جو سب سے قریب ہے اس کی طرف لوٹے گا. یعنی اخرج ابو داؤد و ترمذی وحسنہ، یعنی ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. واللفظ له، اور لفظ بھی انہی کا ہے، یعنی لفظ بھی امام ترمذی کے ہیں، ابو داؤد کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں. پہلے جس طرح ہم کرتے ہیں حل قبول کا، اس کا اعراب حل کریں گے پھر وہ. اچھا یہ تو ویسے ہی آ گیا. ان ابی واقد یہ کافی دفعہ آ چکا ہے، جیسے ان ابی ہریرہ بھی آ چکا ہے، ابی واقد بھی اسی طرح ہے. جی بتائیں ابی واقد کا اعراب بتائیں. ان مضاف الیہ ہے. یہ کون سا؟ ان ابی. ان ابی نہیں، ان کیا ہے؟ ان حروف ہے. کون سا؟ کون سے حروف میں سے؟ حروف تو بہت قسم کے ہیں. حروف جر. حروف جر ہے. ہاں حروف جر میں سے حروف قسم ہے، حروف جر ہے، حروف تاکید ہے، مختلف حروف ہے، تو یہ حروف جر میں سے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر آگے ابھی مبتدا ہے. نہیں مضاف الیہ ہے. ابھی نہیں، مضاف الیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حرف جر آیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی حرف جر کے بعد جار مجرور. ہاں اسم مجرور. اس میں مجرور ہے. اسم مجرور آئے گا. جار مجرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جار اور مجرور، جار دینے والا ان ہے، مجرور. ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے یہ اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے، ان حرف جر ہے اور ابھی جو ہے مجرور ہے. تو مجرور کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ جر کی علامت کیا ہے؟ یا ہاں یا نیابتن عن الکسرہ. عن الکسرہ، کیونکہ یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ یعنی ابھی یا نیابت الکسرہ. یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ کیوں یہ یا کے ساتھ ان کو جر دیا گیا؟ کسرہ کیوں نہیں آیا؟ جس طرح اصل حرکت جو ہے وہ جر میں کسرہ ہے. کون سی قسم میں سے؟ کون سی کیٹیگری میں سے؟ تعذر. نہیں کون سی قسم میں سے؟ اسماء خمسہ. اسماء خمسہ. ابو کا، اخو کا، ہمو کا، ہنو کا، ذو مال، اس میں سے. ہاں اسماء خمسہ میں سے، جس طرح ابو ہریرہ میں تھا.
ابو ہریرہ کے اعراب ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں، اسی طرح یہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس لیے مجرور ہے ان کی وجہ سے، اور جر کی علامت یا نیابت عن کسر، کیونکہ اسماء خمسہ میں سے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، جب وہ شرائط ہوں گی تو اعراب بالحروف ہوگا، نہیں تو اعراب بالحرکہ ہوگا. تو اس میں وہ ساری شروط پائی جاتی. مکبرہ ہے، مضاف ہے، اور جو اضافت ہے وہ الی غیری یا متکلم یعنی واقد کی طرف ہے، اور مصغر نہیں ہے، یعنی وہ ساری شروط اس میں پائی جا رہی. ٹھیک ہے، واقد جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، ابھی واقد جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. اور لیثی جو ہے یہ ان کی نسبت آپ کہیں گے، لیثی نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے کی طرف ہیں اس طرف نسبت کرتے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ لیثی کے آخر میں جو یا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ بولیں گے پاکستانی یا ہندی، تو آخر میں جو یا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے ذکر کیا تھا، نسبت. یا نسبت بولیں گے. یعنی یہ کہاں کے ہیں؟ یہ لیث کے ہیں. یہ کون سی جگہ کے؟ لیث کے ہیں. تو جس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہیں آخر میں یا لگا دیتے ہیں، لیثی. تو یہ یا متکلم کا نہیں ہے، یہ یا جو ہے یہ متکلم کا نہیں ہے، بلکہ یا نسبتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جنرل صاحب رسول ہے ابی واقد اللیثی. اور ان کے بارے میں ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام ہے حارث ابن عوف. اور ان میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ کب ایمان لے کے آئے تھے. کچھ روایات میں یہ آتا ہے جو کہ بخاری میں ہیں غالباً، کہ یہ بدر کے مارکے میں یہ شامل تھے، یعنی جنگ بدر میں تھے. اگر جنگ بدر میں تھے تو یہ بدری صحابی ہو گئے. اور بدری صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو سب کو معاف کر دیا. اس طرح حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آتے ہیں، جب ان سے غلطی ہو گئی تھی اور آخر میں حضرت عمر نے کہا کہ دعانی رسول اللہ اضربوا عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو آپ سے نے فرمایا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اسنوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عمر سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ سے، حالانکہ وہ بھی بدری صاحب ہیں، آپ سے کہا کہ تمہیں کیا پتا اللہ نے اہل بدر پر دیکھا. اطلاع یعنی ان کو دیکھا، اطلاع یعنی اوپر سے دیکھا، اور ان سے کہا کہ جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دی. یہ بدری صحابیوں کا بہت اونچا مقام ہے اسلام میں، یعنی اللہ اور عزت نے انہیں معاف کر دیا چاہے جو کچھ بھی کرو. تو اگر یہ قول صحیح ہے کہ یہ بدری صحابی، تو یہ بدری صحابی میں سے ہو سکتے ہیں ابھی واقع علیہ. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے کے آئے، کیونکہ ایک حدیث جو کہ انہی سے وارد آتی ہے مسند احمد میں ہے، کچھ دنوں پہلے میری نظر سے بھی گزری تھی. یہ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوۃ حنین علی سدرہ، کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم ایک بیری کے پیڑ سے گزرے. بیری کا پیڑ بولتے ہیں، جو بیر کا پیڑ ہوتا ہے، سدرہ اس کو بولتے ہیں. کافی بڑا سا پیڑ تھا، اور اس وقت ہمیں سے کچھ لوگ نئی ایمان لائے تھے، یعنی خود فرماتے کہ ہم نئی ایمان تھے. فقلت تو میں نے کہا، حضرت واقد علیہ سے کہتے کہ میں نے کہا. کچھ میں آتا ہے کہ ہم نے کہا، کچھ روایت میں آتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا هذه ذات انوات كما للكفار ذات انوات وكان للكفار وكان للمشركين سدرة يعلقون بها ينطون بها کا لفظ مثلا غالبا. تو حضرت واقد علیہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ بیری کا پیڑ دیکھا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس بیری کے پیڑ کو جو اتنا بڑا سا ہے اس کو ہمیں ذات انوات بنا دیں، جس طرح مشرکوں کے لیے ذات انوات ہے. ذات انوات سے مراد وہ چیز جس پر اپنے اسلحہ کو ٹانگا جائے، لٹکایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایک بیری کا پیڑ تھا جس کو وہ یعنی جس سے وہ گڈ چان بولتے ہیں یا کیا بولیں گے اردو میں، یا یعنی لکی چام لیتے تھے، اس کے اوپر اپنے یہ تلواریں وغیرہ اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے. تو وہ ایسا کرتے تھے. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اس پیڑ کو اس طرح خاص کر دیں، ہم بھی اپنے جو
تلوار وغیرہ یا دوسرے اوزار ہیں، دوسرے سلاح ہیں، انہیں ہم دوسرے ہتھیار ہیں، انہیں ہم ان کے اوپر ٹانگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ سبحان اللہ، یا پھر کچھ روایت میں آتا ہے آپ نے کہا اللہ اکبر، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. تم نے تو اسی طرح کی بات کی ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ اس قوم سے گزرے جو ایک بت کے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک معبود بنا دے جس طرح ان کا معبود ہے. نعوذ باللہ. تو اس وقت کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ روایت مسلم روایت میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس ٹائم نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدری صحابی تھے. اس ٹائم کچھ لوگوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے بھی اس پیڑ کو خاص کر دیجئے جس طرح مشرکوں کے ہیں. تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی پیڑ پر اس طرح کی جا کے حرکتیں کرنا یا منتیں ماننا، کچھ ماننا اس کے اوپر، یہ بھی شرک میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی طرح کی جہالت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب میں یہی کہا تھا، قال انکم قوم تجہلون، کہ بے شک تم ایسی قوم ہو، ایسے لوگ ہیں جو کہ جاہل ہوں. یعنی اللہ نے اتنے تمہارے پہ احسانات کیے اور تم فوراً اتنی جلدی شرک میں پڑنا چاہتے ہو. تو حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف میں کرا دیا نام کا اور ان کے ایمان لینے کے بارے میں. یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ. اچھا یہاں پہ میتۃ ہے، لیکن یہاں پہ نیچے میں لکھا ہوگا میت. اچھا میت کے لفظ بھی آتے ہیں کہیں پہ بھی، میت کے لفظ بھی آتے ہیں، یا تو میت کے لفظ ہے یا تو میتۃ، دونوں کے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں. ما قطع، اچھا ما جو ہے یہ بہت اقسام کا آتا ہے. میرے ذہن میں 2-3 اقسام ہیں، تو ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کیونکہ وہ حروف پہ گفتگو کرنا یہ کافی لمبا وہ ہے، الگ ایک پورا نحو میں الگ چیپٹر ہے پورا، ایک مستقل ایک بہت بہترین کتاب ہے جو عام طور پہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شرمیت عامل، جس میں حروف کے اوپر بات کرتے ہیں کہ حروف کے کتنے معنی پائے جاتے ہیں. عام طور پہ ماں کا لفظ آپ کہاں پہ سنتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی اس کا معنی ہے؟ جی ماں جیسے کہ انگلش میں ہم دا بولتے ہیں، دے. نہیں اس میں نہیں آتا ہے، اس میں تو اللہ آتا ہے. ہاں ماں کا لفظ ہم دیکھ چکے ہیں اجرومیہ ایک جگہ، ہاں صحیح، بالکل صحیح، نفی کے لیے آتے ہیں، نفی کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم بولتے ہیں ما عندی، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، تو یہ ما نفی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایک آتے ہیں ما استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، اور عام طور پہ عربی زبان میں عربی لوگ پوچھتے ہیں ما اسمک. ما اسمک کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے. ہاں تو ما یہاں پہ کیا ہو گیا؟ استفہام کے لیے، تمہارا نام کیا ہے. ایک ما نفی آپ نے بتا دیا، ایک ما استفہام ہو گیا. ایک ما ہم نے اجرومیہ میں دیکھا تھا جو کہ ما شرطیہ تھا. ہاں ما شرطیہ، جس میں جو کہ فعل شرط کو بھی جزم دیتا ہے اور جواب شرط کو بھی جزم دیتا ہے. ہاں یہ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها. ما ننسخ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ما ننسخ دیکھیں فعل مضارع آخر میں کیا ہے؟ جزم آیا. ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیں، ما ننسخ من آیت او ننسیها، یا تو اس کو اٹھا لیں یعنی اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها، تو یہ جواب الشرط بھی مجزوم آیا. اصل میں کیا تھا؟ نأتی، آخر میں یا تھا، لیکن جواب الشرط ہونے کی وجہ سے کیا گر گیا؟ یا گر گیا. نأتی بخیر منها. تو ما جو ہوتا ہے وہ یہ ادوات شرط میں سے بھی ہے. ایک اور ما ہوتا ہے جس سے ما مصدریہ کہتے ہیں، وہ عام طور پہ جملے میں داخل ہو کے اس کو پورا مصدر کے معنی میں کم لیتا ہے. ہاں اور ایک ما ہوتا ہے جو کہ ما موصولہ ہوتا ہے، جو کہ الذی یا الذین کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا عام طور پہ اردو میں معنی آپ یہ کریں گے کہ جو. موصول ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے، وہ ایک مستقل الگ بات ہے، لیکن وہاں موصول. اس کے علاوہ بھی اور ما ہیں، جیسے کہ ما ولا مشبہتین بلیسا. ما ولا ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لیسا کا کام کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان عورتوں نے کہا تھا کہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا،
लईसा का क्या काम है? लईसा क्या करता है? یہ نفی کا کرتا ہے، نفی، नहीं, नफी तो है लेकिन कौन से बाब में से है? یہ کانا اور خواتوں میں سے हाँ, काना व खातुमा से है। तो मुब्तदा को रफा देता है और खबर رفع को دیتا ہے، خبر کو منسوخ کرتا ہے، हाँ नसब देता है, ये उसका نسب काम है. دیتا तो ہے. कुरान मजीद में यहाँ पे मा हादा बशरन, यानी माँ जो है इसने ہاں ہاں लईसा का काम किया है. हादा जो है इसका मुब्तदा है लेकिन वो इसमें इशारा इसलिए मबनी है, महलन रफा है, और बशरन مرفوع इसकी खबर है. رفع ہے. हाँ, तो बशरन को नसब किसने दिया? माँ, जो कि लईसा की तरह काम करता. तो ये मुख्तलिफ मानी, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जहन थोड़ा खुल जाए. हर जगह हम ये नहीं बोलेंगे माँ या तो माँ यहाँ पे इस्तिफाम के लिए, जैसे माँ इसको, या माँ यहाँ पे शर्त के लिए, नहीं. वो आपको देखना पड़ेगा जुमले उस के हिसाब से. अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए कि माँ यहाँ पे कौन से मानी में आ रहा है कि माँ कुतिया मिनल बहीमती, जो काटा जाए किसी चौपाई में से. बहीमा बोलते हैं किसी चौपाई को, यानी जानवर जो होते हैं ना आमतौर पर उन्हें جی कहते جی हैं, جی جی उन्हें चौपाई जानवर जो होते हैं, भेड़ बकरी ऊंट वगैरह हो गया, जो काटा जाए किसी जानवर में से, वही हय्यतुन, और हाल ये है कि वो जिंदा हो, वो जानवर हय्या जिंदा हो, फहुवा मय्यत मय्यता, तो वो चीज मुर्दार है, यानी वो जो चीज काटी जाए. तो यहाँ पे माँ का कौन सा माना यहाँ पे मुनासिब बैठता है? जो माँ ने हमें जिक्र किया. इस्तिफाम तो नहीं बैठेगा, बिल्कुल ही नहीं बैठ सकता है, और नफी भी नहीं बैठ सकता है. तो हमने जो माने जिक्र किए उनमें से कौन से बैठ सकते हैं सही? جو हाँ, कौन से वाले? ہاں ہوتے ہیں. हाँ, जो का एक माना बैठ सकते हैं, जो कि माँ मौसूला है, जो कि माँ موصول मौसूला का माना है. शेख उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि यहाँ पे माँ जो है वो दो मानों में मुनासिब बैठता है. एक उसमें से मौसूला है और दूसरा शर्तिया है. माँ शर्तिया भी हो सकता है और माँ मौसूला भी موصول हो सकता है. अगर मौसूला का माना होगा तो हम ये बोलेंगे कि जो काटा जाए, जो काटा जाए किसी जानवर में से, जबकि वो जिंदा हो, तो वो काटी हुई चीज फहो मईता, तो वो चीज काटी हुई चीज वो मईता है, यानी उसका हुक्म मुर्दार का है. ठीक है. अगर हम माँ शर्तिया लें तो माना कैसा बनेगा? जो काटा जाएगा, जो जो काटा गया, जो काटा गया या जो काटा जाएगा किसी जानवर में से जबकि वो जिंदा है, तो वो मुर्दार होगा. यानी माना आमतौर पर ऐसे बनता है, लेकिन ये दोनों माँ के माने यहाँ पे सही बैठ सकते हैं, माँ शर्तिया भी और माँ मौसूला भी. जब आप अगर इसको माँ मौसूला बनाएंगे तो आगे कुतिया का एराब मुश्किल वो जो क्या कहते हैं अलग होगा. अगर आप इसको माँ शर्तिया बनाएंगे तो कुतिया का एराब आपको यहाँ पे इसको फेले शर्त मान के इसको महलन मजूम मानना पड़ेगा, जज़म मानना पड़ेगा. ठीक है. तो ये माँ के बारे में हमने बात कर ली. अच्छा, कुतिया ये कौन सा फेल है? مجهول کا فعل، مجهول کا صیغہ हाँ, ہے، मजहूल का सीगा फेल मादी मजहूल, فعل ماضی مجهول और اور मुफरद मुजक्कर के लिए. مفرد हाँ, غائب. गायब. हाँ, गायब मुफरद मुजक्कर के लिए. मा कुतिया, जो काटा जाए. अच्छा, कुतिया, तो इसका नाइब फाइल किधर है? من البہیمت، یہ ملا کے نہیں, بھیا حیا ہے. ہاں نہیں حیات. نہیں, نائب فائل بنے گا نا. ہاں نہیں چیز نائب فائل اس کا جو ہے آپ وہی بولیں گے تقدیراً اس کا ہوا ہے جو کہ لوٹتا ہے ماں کی طرف. ماں ہوتے جو کاٹا جاتا ہے تو ماں کی طرف لوٹے گا واپس. تو اس کا نائب فائل کون ہے؟ واپس ضمیر کس کی طرف لوٹے گا؟ ماں کی طرف. ٹھیک ہے. قطع من البہیمتی، من البہیمتی یہ جار مجرور ہے یہاں پہ، یہ وہ نہیں بن رہا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ نائب فائل نہیں بن رہا ہے، بلکہ قطع کا جو ضمیر ہے وہی نائب فائل بنا جو کہ اس کی طرف لوٹے گا. قطع من البہیمتی، کسی چوپائے کی طرف. اچھا، بہیمہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ بہیمہ کسے کہتے ہیں. علامہ سنانی کہتے ہیں کہ بہیمہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو جانور 4 پاؤں پہ چلتا ہے اسے بہیمہ کہتے ہیں، یعنی اسے بہیمہ کہتے ہیں. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہیمہ جو ہے یہ بہم سے، ابہام کہتے ہیں کہ کسی چیز کا واضح نہ ہونا. تو جتنے جانور ہیں آپ کے بھیڑ بکری وغیرہ اونٹ جو ہیں ان میں ابہام ہوتا ہے، یہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتے، تو یہ اس سے مراد ہے. لیکن اس حدیث کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے اس سے وہی جو عام طور پہ جو جانور استعمال ہوتے ہیں کھانے کے، یعنی اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہو گئی، تو وہ چیز ان سے مراد ہے. تو یہ چوپائی ان سے مراد ہے. ٹھیک ہے. من البہیمتی یہ جار مجرور ہو گئے. وہی حیتن. اچھا، وہی حیتن کا وہ کریں، اعراب کریں. اور یہ بھی وہی
جی عراب کریں پھر واو تو حرف عطف ہو گیا ٹھیک ہے حرف عطف ہے حرف عطف ہو گیا لیکن یہاں پہ واو یہاں پہ واو حرف عطف نہیں ہے معذرت میں سے غلطی سے نکل گیا میں انشاءاللہ بتاؤں گا واو کے واو کو چھوڑ دیں ہی حیتن کا معنی کر یہ مبتدا خبر ہے ہاں ٹھیک ہے مبتدا کون سا ہے ہیا حیاتن ہیا یہاں پہ مبتدا ہے مبتدا ہے ہاں اور حیاتن کا خبر ہے محلن حیات محل اس کا رفع ہے لیکن یہ مبنی علی فتح ہے کیوں فتح ہے کیونکہ یہ کون سی کیٹیگری میں سے یعنی یہ ممنوع من الصرف نہیں یا کے پر وہ حرکت سوٹ نہیں ہو رہا نہیں بالکل مناسب حرکت نہیں وہ تو اگر فعل کے آخر میں آئے یا اسم کے آخر میں آئے یہ کس میں سے یہ مبنی ہے لیکن یہ کون سی کیٹیگری میں سے ہے ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے یا مطلب ادھر نہیں وہ تو ہونا ہے زندہ نہیں وہ تو حیا ہے حیا کا میں نہیں پوچھ رہا ہوں ہیا کا پوچھ رہا ہوں یہ جو ہیا ہے جس کے نیچے کرسر میں نے رکھا ہے ہیا ہم نے پڑھا ہے نا ہم یہ سب پڑھے ہادا ہادی ہیا ہما ہم ضمیر ہے ضمیر ہے اچھا میننگ آپ وہ کا ہاں ضمیر ہے اور کس کے لیے ضمیر ہے یا جی واحد ہاں واحد مؤنث کے لیے ٹھیک ہے ضمیر ہمیشہ کسی مرجع کی طرف لوٹتی ہے تو کس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے بہیمہ کی بس ہاں بہیمہ کی طرف یعنی بہیمہ حیتن زندہ ہو حیتن اس کی خبر ہے ٹھیک ہے بہیمتن اس کی خبر ہوگی اچھا اگر ادھر ہم واو کو عطف مانے اگر ہم نے ادھر واو کو عاطفہ مان لیا تو واو یہاں پہ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے کوئی پیچھے کوئی چیز ہے جس کے اوپر عطف ہو رہا ہے بہیمہ کی پر نہیں بہیمہ کے اوپر کیسا عطف ہو رہا ہے یہ تو کچھ ایسا بنتا نہیں ہے نا معنی نہیں بنتا جیسے جا زید و عمر آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی زید اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے عمر کے اوپر عمر زید کے اوپر عطف ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بنتا نہیں عطف کا معنی یہ واو جو یہاں پہ ہے اسے کہتے ہیں واو حالیہ واو حالیہ ہم نے واو بھی دیکھے نا مختلف قسم کے ہوتے ہیں واو عطف دیکھا واو عطف کے لیے دیکھا واو قسم دیکھا ہے واو کبھی زائدہ ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہو رہا ہے بیچ میں صرف وہ تاکید کے لیے اسی طرح واو حالیہ بھی ہوتا ہے واو قسمیہ بھی دیکھا نا ہم نے واللہ جی ہاں تو یہ واو حالیہ ہے واو حالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جملے پہ داخل ہو کے پورے جملے کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے مثال کے طور پہ کیا یہاں پہ معنی پڑے گا کہ جو کاٹا جاتا ہے کسی چوپائے میں سے حال یہ ہے کہ وہ زندہ ہو یعنی پہلے آپ کیا کریں گے آپ اس کا تفصیلی اعراب کریں گے تفصیلی اعراب جیسے آپ نے کیا کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے ٹھیک ہے مبتدا خبر مل کے جملہ ہو گیا جملہ اسمیہ ہو گیا اب آپ اس کا پورے جملے کا اعراب کیا بنے گا یہ پورا جملہ محلن منصوب ہے یہ جملہ محلن نصب ہے اس کا جو محل ہے وہ نصب ہے کیوں نصب ہے کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے پورا جملہ جی پورا جملہ کیا بن رہا ہے حال بن رہا ہے حال بن رہا ہے اور حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یہ ہم دیکھ چکے وہاں پہ جرومیہ میں جیسے جا زید راکبن زید آیا کس حال میں کہ وہ سوار تھا سوار ہو کے آیا یہاں پہ یہ اسی طرح یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے اس لیے اس کا محل جو ہے نصب ہے پہلے آپ نے اس کا تفصیلی اعراب کیا یعنی الگ الگ اس کا کیا پھر پورے جملے کا آپ نے یہاں پہ اعراب بتایا کہ یہ حال ہے اسے کہتے ہیں واو حالیہ یعنی یہ حال کا معنی دیتی ہے یہ آپ کو بہت ملے گا قرآن میں بھی حدیث میں بھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا تب بھی ہم ایسے دیکھیں گے یعنی جو کاٹا جاتا ہے کسی چوپائے میں سے حال یہ ہے کہ وہ زندہ ہو یعنی وہ چوپایا اس وقت زندہ ہو فہو میتا تو کیا ہو گیا تو وہ مردار کا حکم ہو گیا فہو میتا اچھا یہاں پہ بھی مبتدا اور خبر ہو گیا مبتدا یہاں پہ ہوا ہے جو کہ پھر سے ضمیر ہے ہوا ٹھیک ہے ہوا لیکن یہاں پہ ہوا بھی کس کی طرف لوٹتی ہے کس چیز کی طرف ہوا میتا حیا کی طرف بہیمہ کے پاس نہیں بہیمہ تو وہ ہے مؤنث ہے اور یہ مذکر کا ضمیر ہے بہیمہ مؤنث تھی نا تو یہاں پہ ہیا کا ہم نے بولا کہ مؤنث کا ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹتا ہے ہوا تو اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا
یہ ادھر خطیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جب ماں خطیہ ہوا ماں کی طرف لوٹتی ہے، ماں خطیہ یعنی جو چیز کاٹی جاتی، جو کاٹی ہوئی چیز ہے کیونکہ ماں کی طرف لوٹتی ہے، فہوا تو وہ جو کاٹی ہوئی چیز ہے اس کا حکم کیا؟ میتہ، وہ مردار کے حکم میں، یعنی وہ حرام ہو گئی، وہ مردار کے حکم میں۔ میں نے یہاں پہ مردار کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عام طور پہ اردو کا معنی یہی ہے، لیکن ہم نے آگے دیکھیں گے جیسے شیخ عثیمین نے اس میں ایک قاعدہ بتایا، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ واضح ہو گیا اس کا ہلکا پھلکا اعراب۔ یہ پھر سے وہی ہے، مبتدا خبر فہمیتا، تو وہ کاٹی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ مردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی تخریج کی امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے، وحسنہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، وہ لفظ لہو، اور لفظ جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور نیچے کیا لکھتے ہیں؟ وہ لفظ ابی داؤد کا لفظ ترمذی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد اور ترمذی کے لفظ ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی جانور ہے آپ کے پاس، اس میں سے اگر آپ کوئی حصہ کاٹ لیتے ہیں اس کے جسم کا، تو وہ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ حصہ اس طرح ہو گیا جس طرح کہ وہ چیز جو تھی وہ مردار ہو گئی، اس کا حکم اس طرح ہو گیا۔ اب شیخ عثیمین رحمہ اللہ جن فرماتے کہ بہت ساری احادیث کو سمجھنے کے لیے ان کی شان نزول ضروری ہے، آیات کو سمجھنے کے لیے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، اس سے آپ کو فہم میں زیادہ قوت ملتی، زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے، اس کی شان نزول میں، کہ اس وقت جو لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، جس طرح حضرت ابو عقیل لیثی کی ایک اور روایت میں ہی آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو دمبا ہوتا ہے نا، دمبے کے پیچھے لاڑ ہوتی ہے، لاڑ دیکھی ہوگی نا، جو اس کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جو چربی کا ہوتا ہے، تو اسے وہ اس کے زندہ ہوتے اس کو وہ کاٹ لیتے تھے، اسے کاٹ کے اس کو استعمال کر لیتے تھے، اس چربی کو۔ کیوں؟ اسے وہ کاٹ لیں گے، ہو سکتا ہے وہ پھر سے اگ جائے، پھر سے وہ بڑھ جائے، اور وہ جانور بھی اس سے نہیں مرے گا، جانور بھی زندہ رہے گا۔ اسی طرح اونٹ کی جو اوپر کوہان ہوتی تھی جس میں چربی ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹ لیتے تھے، اس کو کاٹ کے استعمال کر لیتے تھے، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی، حالانکہ یہ لوگ اس چیز کو استعمال بھی کریں۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قطع من البہیمۃ، کہ کسی بھی چوپائی میں سے کوئی چیز کاٹی جائے اس حال میں کہ وہ زندہ ہے، تو وہ اس کے مردار کے حکم میں ہے، یعنی وہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے، جب تک کہ وہ جانور صحیح معنوں میں اگر ذبح نہیں کیا گیا ہو تو اس کو کاٹ لینا، اس سے کسی چیز کو بھی الگ کر لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ نے اس سے منع کیا، کیوں؟ اس میں ایک تو جانور کو تعذیب بھی دی جا رہی ہے، اس کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے یہ بھی مردار کے حکم میں آئے گی۔ واضح ہوگی حدیث کی علت؟ جی۔ تو اس میں سے لیکن اس میں سے ایک حکم یہ لیتے ہیں علماء کہ جو بھی چیز آپ اس میں سے کسی زندہ چیز میں سے آپ اس کی کسی اعضاء کو، اگر آپ کسی حصے کو آپ الگ کرتے ہیں تو اس کا حکم اس کے مردار کی طرح ہوگا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے مردار کی طرح ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر بکری وغیرہ مر جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بکری اونٹ مر جائے تو کیا حکم؟ حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کسی چیز کو آپ نے زندہ میں کاٹ دیا تو اس کا حکم اس کے میتہ کی طرح ہوگا، یعنی حرام ہو گیا۔ ابھی مچھلی ہے، مچھلی مردار ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ تو مچھلی کا اگر کوئی حصہ ٹکڑا آپ کو ملا تو وہ آپ کے لیے پاک بھی ہے اور وہ جائز بھی، حلال بھی ہے، تو اس کے مردار کا حکم ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان اگر مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے، ہاں حرام تو ہے، لیکن کیا انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دوسرے جانوروں کا ناپاکی کا بھی حکم دے دیتے ہیں، نجس کا بھی حکم دے دیتے ہیں، اس لیے ان کے چمڑے کو اگر کوئی مردار ہو ان کے چمڑے کو دباغت دینی پڑتی ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کو تو یہ کھانے میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو حصہ ہے وہ نجس نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، تو یہ اس طرح حکم ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے وہ چیزیں مستثنا ہیں جن کا جو میتہ کا حکم ہی ان کا حلال کا ہے، جس میں سے دو جانور عام طور پہ آتے ہیں، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ گزر چکا ہے، ہاں ٹڈی آتی ہے۔ تو ٹڈی بھی جو ہے وہ اس کا جو میتہ ہے وہ حلال ہے، تو اس سے کوئی چیز اگر وہ زندہ اور اگر وہ چیز الگ ہوگی تو وہ چیز کا کیا حکم ہوگا؟ حلال کا حکم ہوگا۔ ہاں تو اس حکم کو شیخ عثیمین اس طرح اس الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ ما ابین من الحی فہو کمیتتہ، کہ جو کسی زندہ چیز سے اگر کوئی چیز نکال لی جائے
تو اس کا حکم اس کے مردار کی طرح ہے، اس کا حکم اس کے مردار کی طرح ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ تو یہ اس چیز کا حکم ہے. اگر کوئی بھی چھپایا ہے، اسے آپ نے کسی چیز کو الگ کر لیا تو اس کا حکم حرام کر، کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے. بھیڑ کی جو لاڑ ہے اس کو کاٹ لیتے، اونٹ کی جو صنم ہے اس کو کاٹ لیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے یہ پھر سے نکل آئے گی. تو آپ سے نے اس چیز سے منع کیا، اس کو آپ نے اس کے مردار کا حکم دیا. الا یہ کہ علماء اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنا کرتے ہیں، جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ جو یہ غزال ہوتی ہے، غزال ہرن کو کہتے ہیں نا، ہرن جب اس کو شکار کرتے ہیں تب اس کے نیچے کی طرف خوشبو ہوتی ہے، مسک جو ہوتی ہے، تو اس کو لازم اس کے زندہ ہوتے ہوتے الگ کرنا پڑتا ہے. اگر اس کو الگ نہیں کریں گے اس کے زندہ ہوتے ہوتے اور وہ مر جائے گی تو وہ چیز کسی کام کی نہیں رہے گی، اس میں خوشبو نہیں رہے گی. تو اس کو اس سے مستثنا کرتے ہیں مصلحت کے لیے، تو اس کو لے سکتے ہیں. اسی طرح مصلحت میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر جانور کو خصی کرنا پڑتا ہے تو اس کے جو خصے ہوتے ہیں ان کو ہٹانا پڑتا ہے، تاکہ اس میں مالک کے لیے بھی فائدہ ہے اور جانور سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے گوشت کی وجہ سے. تو اس قسم کی چیزیں یہاں پہ شیخ نے کچھ استثناء یہاں پہ ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی بہت اس میں گفتگو تھی جو کہ اعراب کے حساب سے بھی اور کچھ مسائل کے حساب سے بھی. اس میں کچھ اشکال ہے. ہمارا وقت تقریباً 1 منٹ رہ گیا، انشاءاللہ 1 منٹ میں ہماری کلاس ختم ہونے والی. جی کچھ اشکال اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مکمل ہو گیا انشاءاللہ حدیث یہاں پہ. اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کچھ یہاں پہ فوائد ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بس یہ اس میں تھے انشاءاللہ. پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ دوسرا باب دیکھیں، باب الآنیہ یعنی برتنوں کا بیان انشاءاللہ یہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے. یہ پانی کے، اس میں پانی کے باب میں کیوں آئے یہ والا؟ کیونکہ اگر یہ چیز جو کہ جانور سے کٹی ہوئی اگر آپ کے پانی میں گر گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا وہ حرام ہو جائے گا. ہاں، اگر وہ چیز ناپاک ہے، وہ ناپاک ہو جاتی تو ناپاک ہو جائے گا. جیسے جانور اگر مر جاتا ہے تو جانور چوپائے وہ ناپاک کے حکم میں آتا ہے، نجس کے حکم میں. مچھلی گر گئی تو نہیں ہوگا، ٹڈی کا کچھ حصہ گر گیا نہیں ہوگا، انسان کا کوئی حصہ گر گیا تو نہیں ہوگا. الا یہ کہ خون اس میں مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اعضاء گر گیا تو اس حساب سے یہ اس کے حکم میں